بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک جلیبی والے کا واقعہ سنائیں گے۔ میری عرض یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ ایک مرتبہ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باجماعت نماز ادا کر کے باہر تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اگرچہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں سکے تھے، لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکراتے تھے اور بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑی جماعت بھی آپ کا ساتھ تھی۔ ابھی حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زیادہ دور نہیں جائے کہ ان بچوں میں سے ایک دوسرے کے کان میں کہنے لگے، کچھ بولنا شروع کر دیا۔ بچے آپس میں اور اشارے میں باتیں کرنے لگے اور بچوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس جماعت میں جو سب سے نمایاں اور نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے بزرگ سب سے آگے چل رہے ہیں، ان سے کچھ ہمیں فرمائش کرنی چاہیے۔ ان بچوں میں سے چند ایک نے خدشے کا اظہار کیا کہ یہ بزرگ ہمیں ڈانٹیں گے، لیکن ان میں سے کچھ سمجھدار بچے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بزرگ کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ بہت اچھی اور نیک انسان ہیں، چلو ان سے کچھ فرمائش کرتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تمام بچوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہم ان سے اپنی من پسند کی چیزوں میں سے ایک چیز منگواتے ہیں جو بہت میٹھی اور بہت عزیز ہو۔ پھر سب کی متفقہ رائے سے ان میں سے ایک بچہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضور والا میری بات سنیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس بچے سے بہت پیار کیا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے فرزند تم جو بات بھی کہنا چاہتے ہو بلا جھجک کہو۔ اس بچے نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے میں آپ سے کچھ مانگوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ کہو بیٹا تم کیا چاہتے ہو؟ بچہ کہنے لگا کہ کیا آپ مجھے اس فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں؟ میرا جلیبی کھانے کا بہت دل کر رہا ہے، میں چلا جاتا لیکن میری باری آنے والی ہے کھیل میں، جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا تو میری باری چلی جائے گی۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حالانکہ آپ بغداد کے سب سے بڑے ولی تھے، آپ کے خادمین آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے تھے۔ ادھر وہ بچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون سی شخصیت ہیں، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہنے لگا کہ حضرت مجھے آپ جلیبی لا کر دیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں لا کر دیتا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور آپ کیوں اس بات پر توجہ دے رہے ہیں؟ آپ اس بچے کی فرمائش پر چلے اور حضرت آپ پر میری جان قربان ہو، میں اس بچے کو جلیبیاں لے کر دیتا ہوں۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اس بچے نے مجھ سے کہا ہے تو میں اس کی خواہش کو پورا کروں گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ جلیبی والا کچھ دیر پہلے سے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی خرید لی۔ اس نے بھی خوشی خوشی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں میں جلیبی
تھما دی۔ وہ آدمی تقریباً 70 سال کا تھا اور اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری دعا سن لی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو میری دکان میں قدم لگے تو میں کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا تھا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے کہ کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا اور میرا کاروبار دن بدن ٹھپ ہوتا جا رہا ہے۔ میرے گھر میں فاقوں تک کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی فکر تھے۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی ہے لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی ایک فقیر ہے، اس سے دعا کراؤ، وہ جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کو تلاش کے میں نے اس سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو، میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے، میرے رزق میں برکت ہو جائے اور تنگ دستی دور ہو جائے اور تندرستی آ جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ وہ فقیر مجھ سے دیکھ کر کہنے لگا کیا تم پیران پیر حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا حضرت میں نہیں جانتا۔ فقیر کہنے لگا کہ حیرت ہے، تم یہ بات نہیں جانتے، تمہیں یہ معلوم نہیں کہ وہ ولیوں کے بھی سردار ہے، میراں ولیوں کے سردار۔ میں تو بہت چھوٹا فقیر ہوں اور میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں ہے، لیکن سرکار بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اس کا بیڑا پار ہی ہو جاتا ہے۔ جب اس دعا میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود ہمارے درمیان موجود ہیں تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا؟ ان کی دعا کے آگے ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے کہ آپ سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیں کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے کہاں ملے گا اور میں ان سے ملنے کے لیے کہاں جاؤں؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ وہ جیلان میں ہیں، تم ادھر جاؤ، ہماری کیا جرأت کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جس کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں تو اس کا بیڑا پار ہی ہو جاتا ہے اور اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جلیبی فروش کہنے لگا کہ جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو میں فوری بغداد شریف میں آ گیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کر دی۔ آئے دیکھیے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود بخود چل کر میری دکان پر تشریف لائے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کے آنے سے کیسے نور آ گیا ہے۔ حضور میرے حق میں دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ میرے زندگی کو آسان فرما دے، مجھے اپنی بیوی بچوں کی بہت فکر ہے۔ یہ سن کر حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی دے دی۔ اب اس سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے جانے والے تھے، ایک دوسرا بچہ آ گیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت آپ نے اسے جلیبی لا کر دی، مجھے بھی جلیبی لا کر دیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر مرید بہت غصہ ہونے لگے کہ حضرت آپ نے ایک بچے کے لیے یہ کام کر دیا ہے، آپ کی ذات بہت اونچی ہے، آپ کے کام کرنے والے تو ہم ہیں، ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دیں گے۔ لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں اور میں ان کا کام کہا نہیں ٹال سکتا۔ مریدین کہنے لگے حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہیں، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟
حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس ہم وہی کام کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ پھر جتنی بار وہ بچے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجتے رہے آپ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلیبی لا کر دے دی اور مزے سے جلیبی کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد بچے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دعائیں کرنے لگے اور کہنے لگے آپ بہت اچھے انسان ہیں، ہم نے جس طرح آپ کے بارے میں سنا تھا اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں۔ دیکھو وہ کتنے خوش نصیب بچے ہوں گے جنہوں نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہاتھ لگی ہوئی جلیبیاں کھائیں، اور خدا کا فضل ان پر ہوگا کہ جنہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زیارت کی۔ تو آپ تو اتنے سخی ہیں، وہ کہنے لگے آپ اتنے ہی زیادہ سخی ہیں، ہم آپ سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر مسکرا رہے اور بچوں کو خوش دیکھ کر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل کو اطمینان ملا۔ اب نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مریدین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ پھر وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کئی دن گزر گئے لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ابھی تک اس سوچ میں تھے کہ کیونکہ وہ آپ کے شاگرد تھے اور آپ کے ہر عمل دیکھتے تھے، اگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ ایسا عمل کرتے دیکھتے جس کی انہیں سمجھ نہیں آتی تھی تو ان کے ذہنوں میں کئی سوال اٹھتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود یہ بات جانتے تھے، لیکن آپ کو پتہ تھا کہ قدرت کی طرف سے انہیں جواب مل جائے گا اور خود قدرت کی جانب سے انہیں بتا دیا جائے گا۔ بچے اگر جلیبیوں کی بار بار فرمائش کر رہے تھے اور بار بار آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیبی والے کے پاس گئے تو اس میں کیا حکمت تھی؟ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ بہت جلد ان کو جواب مل گیا، کیونکہ کچھ دنوں بعد وہ بوڑھا جلیبی والا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے اپنے سر پر جلیبی کا ٹوکرا رکھا ہوا تھا اور وہ جو تھا بے حد خوش تھا، بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ جلیبی والا شخص بارگاہ غوثیت میں پہنچا اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جلیبی کا ٹوکرا پیش کرتے ہوئے کہنے لگا حضرت آپ کی دعا سے میری تو بگڑی ہوئی بات ہی بن گئی ہے۔ سب مریدین وہاں پر بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی تھی کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں تو آپ نے میرے حق میں دعا فرمائی اور کہا کہ میرے تمام معاملات اللہ رب العزت نے بہتر فرما دیے ہیں، تو اس دن سے میری دکان میں برکت ہو گئی ہے۔ یقین جانیے اس سے پہلے دکان میں ایک گاہک بھی نہیں آتا تھا، لیکن اب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آنے کی برکت سے وہاں پر لوگ ختم نہیں ہوتے، پہلے آتے نہیں تھے اب ختم نہیں ہوتے، اور ایک کے بعد ایک لوگ میرے پاس سے جلیبی خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شہر میں اس سے زیادہ لذیذ جلیبی ہم نے پہلے نہیں کھائی تھی۔ میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی جلیبی کے کھانے کو لوگ لنگر غوثیہ سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے میرے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ اب میں رزق بانٹنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں کی بدولت ہوا ہے۔ اب آپ یہ جلیبی خود بھی کھائیں اور اپنے مریدین میں بھی تقسیم کر دیں۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خود بھی اس جلیبی کو تناول فرمایا اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ 5 سال سے لے کر 100 سال کے بزرگ تک بھی ہم یہ بات منواتے ہیں، مانتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس آ کر دعا کروائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے، اس بندے کا کہا نہیں ٹالتا اور اس کے مشکل حالات کو ڈال دیتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدین اب یہ بات سمجھ گئے
کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان بچوں کی بات کیوں مانتے رہے اور کیوں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان بچوں کی بات پر اتنی اہمیت دی تھی، کیونکہ ایک بوڑھے کی مدد کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سب کیا تھا۔ وسیلہ وہ معصوم بچے بنے، لیکن اللہ رب العزت نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو برکت کی وجہ سے اس کی دکان پر بھیجا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، ایک تو بچوں کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، نرم مزاجی کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ کسی غریب کی مدد کرنی چاہیے، تیسرا یہ کہ اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے، اور آپ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ آپ اس کو خوش کر سکتے ہیں تو اگلے بندے کو خوش کریں، بلکہ ناراض نہ کریں ان کو۔ دوستو، اور مزید اچھی اسلامی واقعات والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔